بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، محبت بھری داستانوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو لیلا مجنوں کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اور اس کی وجہ ان کی محبت کی وہ لازوال داستان ہے جو آج تک لوگوں کی زبان پر موجود ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کئی کہانیوں اور کئی فلموں میں دکھائے جانے والے لیلا مجنوں کا قصہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، لیلا مجنوں ایک عربی داستان ہے۔ اس کے کرداروں کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے، لیکن صدیوں تک ان کی کہانی میں کئی افسانوں کو شامل کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا اصل قصہ الفاظ میں کہیں گم ہو گیا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے، جبکہ مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ محققین نے لیلا کے معنی سانولی رنگت بھی لیا ہے۔ کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی صورت والی بنا کر پیش کیا۔ مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، لیکن اگر لیلا کو عربی النسل بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقعہ بات ہوگی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، جہاں ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر لڑائی کے دوران مجنوں اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنوں کو سرے عام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنسار کرنے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ صرف رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے، جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شاعر بھی تھا، جس کے اشعار میں زیادہ تر تذکرہ لیلا کا ہی ہوتا تھا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر ایک دن قیس کے والدین لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ قیس کا باپ اپنے بیٹے کو حج پر لے گیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کا بیٹا لیلا کی محبت کے مرض سے باہر آئے۔ بیت اللہ پہنچ کر قیس کے باپ نے کہا، بیٹا جاؤ اور بیت اللہ کا غلاف تھام کر دعا کرو کہ اللہ تم کو لیلا کی محبت سے نجات عطا فرمائے۔ قیس گیا اور بیت اللہ کا غلاف تھام کر دعا کرنے لگا، اے اللہ تو میرے دل میں لیلا کی محبت میں اضافہ فرما دے اور میں اس کا ذکر کبھی نہ بھولوں۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔
اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی ایک چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتی ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے ملنے پر ختم ہو جاتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہو جاتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ امیر خسرو نے اس واقعے کو 1299 میں کتابی شکل دی، اور جامی نے سن 1484 میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے بھی اس قصے کو سن 1520 میں لکھا۔ لیلا مجنوں کا ذکر کرتے ہوئے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنونو تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دتا جواب میاں مجنوں نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے، دتا جواب میاں مجنوں نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے۔ قرآن پاک تے ورق چٹے اتے لکھی سیائی کالی ہے، چھڑوے بولیا دل دے چھڑیا تے کی گوری تے کی کالی ہے۔ محبت کی یہ کہانی تو ادھوری رہ گئی، لیکن لیلا مجنوں کا قصہ آج بھی رومانوی ادب میں عام ہے، جس کہانی نے عرب کی سرزمین پر جنم لیا تھا، اور آج بھی عرب میں لیلا نامی شہر کا ایک ایک ذرہ لیلا مجنوں کی محبت کی داستان کی گواہی دیتا ہے۔ تو کیسی لگی ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔